بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایو کلچر ہیریٹیج ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا، یہ ایک سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیریز میں ہم شمالی علاقہ جات یعنی چترال اور گلگت بلتستان میں جو چھوٹی چھوٹی زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے اوپر ہمارے یہ سیریز چلے گا۔ اور اس سیریز میں مختلف سیشنز ہوں گے، ایپیسوڈ ہوں گے، اور ہر سیشن یا اس ایپیسوڈ میں ہم ایک زبان کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے ہم نے جس زبان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بوروشسکی۔ بوروشسکی صوتی، لسانی اور نحوی اعتبار سے دنیا کی واحد یا تنہا زبان گردانی جاتی ہے، یعنی اس کو انگلش میں لینگویج آئسولیٹ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ زبان کس زبان سے ماخوذ ہے۔ یعنی چونکہ زبانیں مختلف، جو دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہے، ہر زبان کا دوسرے زبان کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ایک زبان سے دوسری زبان نکلی ہے، لہٰذا آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بوروشسکی کس زبان سے ماخوذ ہے۔ بوروشسکی بولنے والے لوگوں کو بوروشو کہا جاتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں ضلع غزر اور ہنزا اور نگر کے اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ وادی غزر میں وادی یاسین کے اندر یہ بوروشو لوگ رہتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وادی یاسین میں بولی جانے والی جو بوروشسکی زبان ہے وہ اپنی اصلی پیور حالت میں آج بھی موجود ہے، جبکہ ہنزا اور نگر کی جو زبان ہے یعنی بوروشسکی جو ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی ثقافت بھی ہے، اور ماڈرن دور ہے، گلوبلائزیشن کے اثرات ہیں، ماڈرنائزیشن کے اثرات ہیں، اور کلچر کا آپس میں ملاپ ہے، لہٰذا اس چھوٹی زبان اور چھوٹی ثقافت کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنی ثقافت اور زبان کو یعنی خطرہ ہے، اور ان کی زبان بھی چینج ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی ثقافت بھی آہستہ آہستہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے پلانٹس، اور پلانٹس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارا فوکس رہتا ہے، یا نیچرل ریسورسز کے ساتھ جو لوگوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس چھوٹے سے سیشن میں ہم نے آج کے لیے جس ریلیشن شپ کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس سیشن میں، ایپیسوڈ میں، ہم بوروشسکی زبان میں جو مختلف پودوں کے نام ہیں یعنی ان کو ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو مقامی زبان ہے بوروشو، جو باہر سے یعنی کیونکہ اب بوروشو جو وادی یاسین میں بولی جاتی ہے، یہاں پر کوار زبان کے لوگ بھی آباد ہیں، کیونکہ جب چترالی حکمرانوں نے گلگت بلتستان پہ حملہ کیا تھا تو یہ بوروشو جو لوگ ہیں ان کو وادی یاسین کے حدود میں ان کو آگے پش کر دیا گیا تھا، لہٰذا کوار جو ہے وہ نارمل زبان ہے، یعنی جس کو چترالی زبان کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کو لینگوا فرانکا یعنی لینگویج آف کمیونیکیشن کے طور پر کوار بولی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کوار کی وجہ سے یا شینا زبان کی وجہ سے اس زبان کو کافی تھریٹس ہیں، اور اس کلچر کو بھی تھریٹس ہے، لہٰذا آج ہم صرف میرے جو ایپیسوڈ کا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے ریسرچ کیا تھا، اور یہ ساری معلومات جو پودوں کے متعلق ہے، یعنی جب میں نارتھ اور ویسٹ پاکستان میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہ میرے ریسرچ کا مقالہ ہے، یعنی ڈاکٹرل تھیسس ہے میرا، اور اس میں نے ساری معلومات اکٹھی کی ہیں پودوں کے متعلق، یعنی گلگت بلتستان سے لے کر وہ بلوچستان کے یعنی تفتان بارڈر تک، یہ سارا علاقہ یعنی جہاں پر جو زبان کے لوگ رہتے ہیں وہاں سے میں نے پلانٹ ریلیٹڈ بایو کلچر ہیریٹیج کو وہاں سے محفوظ کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو تھیسس ہے یا یہ جو مقالہ ہے، یعنی جو بایو کلچر ہیریٹیج ہے یا مثال پلانٹ ریلیٹڈ نالج جو ہے، یہ کتنا اہم ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تھیسس کی ایک کاپی ہم نے اٹلی میں فلورنس کی لائبریری میں بھی جمع کرائی ہے، لہٰذا مقامی لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا یا نہیں ہوگا کہ پلانٹ سے متعلق جتنی بھی معلومات ہے وہ کتنی اہم ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ان پودوں کے نام لوں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے یہ بوروشو جو ینگر جنریشن ہے ان کو ان پودوں کے نام آتے ہوں گے اپنی مقامی زبان میں یا نہیں، میں نام لوں گا تاکہ یہ ریکارڈ پر بھی آ جائے،
اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، یعنی مقامی لوگوں کو، بروشو لوگوں کو، یعنی اسپیشلی ینگر جنریشن کو یہ اندازہ ہو کہ باہر کے لوگ آ کر آپ کے زبان کے الفاظ سیکھتے ہیں اور باہر کے لوگ آپ پر تحقیق کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنی ثقافت اون کرنی چاہیے۔ تو میں نے جو ریسرچ کیا تھا، کیونکہ ریسرچ تو ہمارا وائلڈ فوڈ پلانٹس کے اوپر تھا کہ ہم جو خود پر جو پودے جن کو انگلش میں وائلڈ کہتے ہیں یا اردو میں جنگلی پودے کہتے ہیں، یعنی جو خود اگتے ہیں، ان پودوں کے میں نے، اور جو وہ پودے جو خود اگتے ہیں اور پھر خوراک کے طور پر تاریخ یعنی ماضی میں بروشو لوگوں نے ان پودوں کو استعمال کیا تھا، تو میں ان پودوں کے نام ابھی لینے لگا ہوں۔ سب سے پہلا پودا جو ہے وہ ہے غشو، یعنی جنگلی پیاز، یعنی بروشو جو لوگ ہیں اس پودے کو وہ غشو بولتے ہیں۔ دوسرا جو پودا ہے وہ ہمارے پاس ہے کشت، یعنی کشت، تو یہ بھی بروشو زبان کا لفظ ہے، اور شینا کے لوگ بھی اس کو یہی کشت بولتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ یہ بروشو کا لفظ ہے یا شینا کا لفظ ہے، کیونکہ کلچرز آپس میں مکس ہو گئے ہیں، زبانیں آپس میں مکس ہو گئی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے پاس پودا ہے وہ ہے باردم ہوئی، اور پھر ہمارے پاس ہے ککاشو۔ اب ککاشو شینا کے لوگ بھی ککاشو بولتے ہیں اور بروشو بھی ککاشو بولتے ہیں، اس کا پھر ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ بروشو زبان کا لفظ ہے یا شینا کے لوگوں یعنی شینا زبان کا لفظ ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے اشکورنگ یا اشکو رش بھی بعض لوگوں نے رپورٹ کیا ہے، اور پھر ایک اور پودا ہے جس کو گیساپور بولتے ہیں، اور کوار کے لوگ، شینا کے لوگ بھی یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ملہرو، یعنی جو سرسوں کا پودا ہے اس کو ملہرو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ پودے ہیں جو ماضی میں یا آج بھی کچھ ان میں سے خوراک کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہے چوپور، یعنی جس کو چترالی زبان میں کاویر کہا جاتا ہے، چوپور، بروشو لوگ اس کو چوپور بولتے ہیں، جس کے بہت سارے فائدے ہیں، یعنی یرکان کی بیماری کے لیے یہ بہت مفید ہے، اس کا ایکسٹریکٹ بنایا جاتا ہے، اس کا پانی جو نا وہ نکال کے، اس کا جوس نکال کے یرکان کی بیماری کے لیے کافی مفید جانا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اتنی زیادہ کمپٹیشن تھی لوگوں کے درمیان کہ پہلے تو اس پودے کے فروٹ کو کلیکٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس بار جب میں آخری مرتبہ گیا تھا تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس کے پھول کو بھی ساتھ ساتھ توڑ کے لے جا رہے، لہٰذا یہ ایک غلط پریکٹس ہے۔ اگر آپ اس پھول کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کے آگے پولینیشن نہیں ہوگی تو مزید گروتھ نہیں آئے گی، مطلب نئے پودے نہیں اگیں گے، لہٰذا اس امر کے اوپر بھی آپ لوگوں نے سوچنا ہے۔ اور پھر ہے ہوجوج، یعنی جس کو جنگلی زیرہ بولتے ہیں یا زیرہ بولتے ہیں، ہوجوج، یہ بھی کوار لوگ بھی ہوجوج بولتے ہیں اور شینا کے لوگ بھی ہوجوج بولتے ہیں۔ اب بروشاسکی میں نہیں پتا کہ بروشاسکی کا میں اس کا اصل نام کیا تھا۔ اور پھر ہمارے پاس ہے کنخ، یعنی جو سبزی ہے جو کھیت میں پائی جاتی ہے، خود بخود نکلتی ہے، کنخ۔ اس کے علاوہ ہے دندل، بروشو جو لوگ ہیں اس کو دندل بولتے ہیں، یعنی کوار زبان میں جس کو میکین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر چانچیر ہے، چانچیر وہ جو کھانٹے نما، اور یہ بات یہاں نوٹ کرنی چاہیے کہ ماضی میں اس پودے کو نکال کے اس کے جڑ کو چبایا جاتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جڑ کافی میٹھا تھا، مٹھاس کی وجہ سے لوگ اس کا جڑ نکال کے، جب یہ تازہ نکلتا تھا تو اس کا جڑ نکال کے کھایا جاتا تھا، یعنی یہ جو چانچیر ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے گھیناہور، اور جس کو کوار یعنی چترالی لوگ، کیونکہ بہت زیادہ یہ زبان بولی جاتی ہے اس علاقے میں، تو اس کو سنجور بولتے ہیں یا سنجور بولتے ہیں۔ پھر ہے جو ہائر ایلیویشن پر پایا جاتا ہے لکا، یعنی جب یہ برف پگھلتا ہے تو یہ پودا نکل آتا ہے، اس کو بھی لوگ سبزی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر ہمارے پاس ہے شنگالو، یہ بھی ایک پودا ہے، یہ بھی غالباً ہم نے درکوت میں اس پودے کو دیکھا تھا اور وہاں سے ہم اس کا ایگزامپل بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اور پھر ہے سوسن،
اسی طرح پھر ہولومیناسکی. اگر میں کچھ غلط پروننسیشن لے رہا ہوں تو میں آگے سجیسٹ کروں گا کہ جن کے پلانٹس کے غلط پروننسیشن میں نے اگر لکھے ہیں انٹینشنلی تو آپ تو میری ہیلپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آڈیو ریکارڈ کر کے آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ ان الفاظ کی تصحیح کروں. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، زبان چینج ہو رہی ہے، کلچر چینج ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ہمارے ریکارڈ میں ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ جو پودے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں پائے جاتے ہیں یہ کتنے اہم ہیں، اور ہم ان پودوں سے بے خبر ہیں. اور پھر ہے بلغار، جن کو برغال کہا جاتا ہے کوار میں. پھر اشپیت، یہ بھی جناب اس کی بھی سبزی بنائی جاتی ہے اشپیت. اور پھر ہے پھللنگ، یعنی یہ جو جنگلی پودینہ ہے اس کو ورش لوگ اس کو پھللنگ بولتے ہیں، پھللنگ. پھر ہمارے پاس ہے شوٹو، یعنی جو کھمبی ہوتی ہے، کھمبی، اس کو شوٹو بولتے ہیں. پھر ہے پچیلنگ. اب پچیلنگ بھی ایک مجھے نہیں معلوم کہ یہ کوار زبان کا لفظ یا بروشو کا ہے، لیکن کیونکہ کوار اور بروشو دونوں یہ پچیلنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک اہم پودا ہے ژیکاپ، یہ درکوت میں پایا جاتا ہے. اور اس کو بھی اس کے جو اسٹیم تھا، جو سٹاک تھا، اس کے جو وہ نکلتے چھوٹے چھوٹے سے ڈنڈے نما، اس کو چباتے ہیں. اس کا بڑا ترش سا ذائقہ ہوتا ہے، اس کو چباتے ہیں، جس کو ژیکاپ کہا جاتا ہے. پھر ہے کاکول بھی ژیکاپ کی طرح ہے اور یہ بھی درکوت میں پایا جاتا ہے. اور یہ نیچے جو سندی کا گاؤں ہے یہاں پر ہم نے ایک کھیت میں بھی دیکھا تھا، کسی نے جا نالے سے لایا تھا، اوپر نالا پتہ نہیں ناسبر سے لایا تھا یا درکوت سے لایا تھا یا تھوئی سے لایا تھا، اب نہیں معلوم کہ کس نالے سے انہوں نے یہ پودے کلیکٹ کیے تھے. پھر ہمارے پاس ہے شوو، یعنی وہ جو جنگلی گلاب ہوتا ہے. لوگ پچھلے ماضی میں لوگ اس گلاب کے پتے کو یا اس کا جو چھلکا ہوتا ہے یہ چائے کے طور پر استعمال کرتے تھے. اور پھر ہمارے پاس ہے تیک برانچ، یہ جو توت ہے یعنی زمین کا. اور پھر ہے ہمارے پاس مینال کے پیچھے بھی ایک زبردست کہانی ہے، میں کسی اور ایپیسوڈ میں اس پر بات کروں گا. مینال کے پیچھے لوگوں کا مت ہے. یہ بروشو لوگ اور کوار اور شینا ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر پھر نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اوریجنلی کس زبان کا لفظ ہے اور کس نے اڈاپٹ کیا بعد میں. پھر ہے جو ہمیں درکوت میں ملا تھا آگے جو علاقے ہیں یعنی ہائر ایلیویشن کے اوپر، پلتاشو کا پودا، اس کو بھی لوگ کاٹتے تھے. اس کا چھلکا اتار کر یہ جو ڈنڈی نما یعنی پتا اور پتے یعنی جو سٹاک ہوتا ہے نا، لیف سٹاک، اس کا چھلکا اتار کر لوگ کاٹتے تھے. اور پھر ہے ہپوپر بھی ایک کامن لفظ ہے. بروشو، کوار اور شینا کے لوگ یہی نام استعمال کرتے ہیں. پھر ہے ہمارے پاس تربالٹ اور اشکناچو. اب اشکناچو جب میں چترال میں تھا تو یہی لوگ اشکناچو بولتے کوار کے لوگ. اب میرے خیال میں یہ اشکناچو کا لفظ بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے پروشاسکی لوگوں نے. ظاہری بات ہے پہلے ان کا اپنا نام ہوگا اپنی زبان میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ تبدیلی آ گئی تو لوگ اپنا نام، ان کا اپنا اوریجنل نام بروشوں میں بھول گئے. یا شاید کوئی ہوگا جو یہ میری گفتگو سن رہا ہوگا تو ان کو یہ کچھ نام معلوم ہوں گے، تو وہ میرے ساتھ پھر کسی طریقے سے وہ رابطہ کر کے ہم دوبارہ اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اوریجنل ناموں کو محفوظ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس تومور ہے، یعنی تومور آگے درکوٹ کا علاقہ ہے، کیونکہ ہم نے درکوٹ میں دیکھا تھا جب ہم نالا کی طرف جا رہے تھے. یہ جو سائڈ پہ جو ڈلوان تھی تو وہاں پر یہ تومور کا پودا پایا جاتا ہے. اور یہ اس سے بھی لوگ پچھلے دور میں ماضی میں لوگ اس کا چائے بناتے تھے. پھر ہمارے پاس ہے غشوشنگ، جو بروشو لوگ بولتے ہیں غشوشنگ، یعنی
بظاہراً یہ خطرناک سا پودا ہے، خارش کرتا ہے جب جسم کو لگ جائے، تو اس کی بھی لوگ سبزی بناتے تھے، اور جب یہ تازہ نکلتا ہے تو اس وقت لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کی سبزی بناتے ہیں۔ آج کل تو نہیں بناتے لیکن پچھلے دور میں بناتے تھے، یا شاید ہو سکتا ہے آج بھی بنا رہے ہوں۔ پھر ہے چیرونگو۔ اب یہ چیرونگو کا جو لفظ یہ تھوڑا سا بہت کم لوگوں کو پتا تھا یہ چیرونگو اصل میں کیا تھا، لیکن بہرحال لوگوں نے، کوار نے کہا کہ یہ چیرام ہے، اور بروشو لوگوں نے کہا کہ چیرونگو ہے۔ اور پھر یہ ہے باراو۔ باراو بھی جانتے ہیں، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ بروشو بھی، کوار اور شینا کے لوگ، تینوں زبانوں کے لوگ یہی بولتے ہیں۔ اب پھر مکس ہو گیا ہے کہ کس زبان کا لفظ ہے۔ اور آخر میں ہے نووہر، یعنی نووہر۔ یہ سارے جتنے بھی پودے تھے، یہی پودے یا تو سبزی کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، یا دوائی کے طور پر استعمال کرتے تھے، یا چائے میں استعمال کرتے تھے، یا جب لوگ پہاڑوں پہ جا کر یا نالا میں جا کر پرانے وقتوں میں، اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو ان میں سے بعض پودے پھر لوگ اٹھا کر زمین یعنی توڑ کر وہ ویسے ہی کچے کھاتے تھے۔ تو یہ ان پودوں کے اوپر گزارا تھا۔ چونکہ ماڈرن دور آ گیا، ہمارے پاس سب کچھ ملتا ہے بازار میں، سبزی بھی ملتی ہے، خوراک کی اشیاء بھی ملتی ہے، سڑکیں بن گئی، ماڈرنائزیشن، اور مطلب ہے کہ ہر طرح کی چیز آپ کو بازار میں مل سکتی ہے، لہٰذا لوگوں کا انوائرمنٹ سے، پلانٹ سے وہ تعلق کٹ گیا۔ لہٰذا ینگر جنریشن زیادہ تر انوالو ہو گئی ایجوکیشن میں، لوگوں نے مائگریشن کر دی، ینگ جنریشن ہمارا جو ہے وہ سٹی کی طرف منتقل ہونے لگے اور یونیورسٹیز میں پڑھنے لگے، لہٰذا ماحول کے ساتھ، مقامی ماحول کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا گیا، اور حتیٰ کہ پودوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ تو دور کی بات کہ آپ ان کا یوز جانتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے پودے ہیں جن کے میڈیسنل یوزز بھی میرے پاس ہیں، لیکن چونکہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔